پھر آپ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں، جھوٹے دعوے، جھوٹے بالکل جھوٹ پر مبنی دعوے. کہتے ہیں کہ مجھے آ کر آپ کہیں، گریبان پکڑ کے کہیں کہ انجینئر صاحب آپ نے جو کتابیں ٹیبل پہ رکھی ہیں آپ کا عقیدہ ان کے مطابق نہیں ہے. مجھے آ کے آپ کہیں نا گریبان پکڑ کے کہ جی انجینئر صاحب جو آپ نے کتابیں رکھی ہیں آپ کا عقیدہ اس کے مطابق نہیں ہے، ہم تو ابھی تک ترس رہے ہیں کہ کوئی چیز نکالیں ہماری. ٹھیک ہے نا جی، فیل ہے سارے. کہتے ہیں گریبان پکڑ کے آپ کہیں. بھئی ہم آپ کا گریبان بھی نہیں پکڑتے، ہمیں آپ بلائیں تو صحیح. ہم آپ کو ادب و احترام سے کہیں گے مرزا صاحب آپ کی یہ غلطی ہے، دیکھو بخاری میں یہ لکھا ہے، مسلم میں یہ لکھا ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں یہ لکھا ہے. جو کتابیں آپ کے سامنے پڑھی ہوں گی وہی کتابیں کھول کے آپ کو ادب و احترام کے ساتھ بتائیں گے. آپ ہمیں بلائیں تو صحیح. کس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ گریبان پکڑ کے؟ ان جاہلوں سے جو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. جن کو ہم بتاتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آؤ گریبان پکڑو. چلو انہی کو آپ دعوت دے لو نا، کسی کو یہ اجازت تو دو، کسی عام بندے کو ہی اجازت دے دو کہ وہ آپ سے آ کر جو 1 to 1 سوال کر سکے اور وہ ریکارڈ ہو جائیں. جب آپ ایسا کریں تو مجھے بتا دیں، میں ایک عام شخص کو بتا دوں گا جو آپ کا ڈسا ہوا ہوگا اور جس نے ہماری وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سے اعلان برات کیا ہوگا، وہی آپ کے پاس چلا جائے گا. جو آپ کا شہدائی رہا کسی دور میں، وہی آپ سے 1 to 1 سوال کرے گا اور بتائے گا آپ کو کہ آپ کا عقیدہ ان کتابوں کے مطابق ہے کہ نہیں. آپ تو کہتے ہیں نا یہ جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں یہ پڑھی نہیں ہوئی، پڑھی ہوئی ہیں. وہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ آپ نے کیا پڑھا ہوا. مرزا صاحب کتابیں تو عربی آپ نے سامنے رکھی ہیں، عربی آپ کو پڑھنی نہیں آتی، تو پھر کیسے پڑھی ہوئی ہیں آپ نے؟ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ آپ کہیں کہ ترجمے پڑھے ہوئے ہیں تو ترجمے سامنے رکھیں پھر، اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ پڑھے نہیں ہوئے، پڑھے ہوئے ہیں. چلو پھر آپ کی بات کوئی مانے. تو عربی کتابیں آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کو تو عربی آتی ہی نہیں ہے. ہم بارہا یہ بات بتا چکے ہیں اور آگے بھی اس کا ذکر آنے والا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ ہم تو ابھی تک ترس رہے ہیں کہ کوئی چیز نکالے ہماری. فیل ہیں سارے. کہتے ہیں سارے فیل ہیں، کوئی میری غلطی نکال نہیں سکا. مرزا صاحب کتنی باتیں تو ہم نے آپ کی خیانتیں، آپ کی جہالتیں، آپ کے جھوٹ، آپ کی تحریفیں وہ نکال کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، اور آپ کہتے ہیں میں جواب نہیں دوں گا. جواب ریپلائی ٹو شیخ توصیف الرحمان آپ لکھ دیتے ہیں، ریپلائی ٹو مولانا طارق جمیل، ریپلائی ٹو مفتی طارق مسعود، ریپلائی ٹو فلاں لکھ دیتے ہیں. جب ہماری بات ہی آتی ہے، جو ہم نے آپ سے سوال کیے ہیں، مدلل گفتگو کرنے کے بعد، احادیث دکھانے کے بعد آپ سے سوال کیا ہے کہ آپ بتائیں آپ نے اس میں ڈنڈی کیوں ماری ہے، اس کا ترجمہ یہ غلط کیوں کیا ہے، اس میں تحریف کیوں کی ہے، اور یہ بات اس کی سند کیا ہے، کہاں سند ہے، اب جھوٹی روایتیں کیوں پیش کر رہے ہیں. تو آپ کہتے ہیں میں جواب نہیں دوں گا. جواب نہیں دیتے ہوتے جی، جواب نہیں ہوتا. آپ یہ کہتے ہیں. جواب دیے بھی جاتے ہیں کچھ لوگوں کو، جہاں آپ کو پتہ چلتا ہے میں تھوڑا بہت جواب دے لوں گا وہاں دیے جاتے ہیں. جہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جواب کوئی نہیں ہے پھر آپ خاموش ہو جاتے ہیں، اور خود ہی آپ کہتے ہیں کہ علم کا کوئی جواب نہیں ہوتا. ٹھیک، وہ کلپ بھی آپ کا دکھائیں گے آپ کو. علم کا کوئی جواب نہیں ہوتا. علم جو ہے تلوار ہوتی ہے، علم تو ایٹم بم سے بھی زیادہ ہوتا ہے. ظاہر ہے علم کا تو جواب ہی کوئی نہیں ہوتا، علم تو تلوار ہے. اور میری وائف مجھے اگلے دن کہہ رہی تھی کہ ہم بچپن میں پڑھتے تھے کہ علم تلوار ہے. اب آ کے سمجھ آیا کہ واقعی علم تلوار ہے. علم وہ تلوار ہے جس کے آگے ایٹم بم بھی کام نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹم بم ہو گیا نا ہمارا جو کام اللہ کے فضل و کرم سے، تلوار بن کر لٹک رہا آپ کے سامنے، اسی لیے تو جواب کوئی نہیں. آپ کہتے جواب نہیں دوں گا. تو آپ کہتے ہیں کہ ہم ابھی ترس رہے ہیں کہ کوئی چیز ہماری نکالے، سارے فیل ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم تو پاس ہو گئے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ فیل ہو گئے ہیں مرزا صاحب. اگر آپ اس دعوے میں سچے ہیں، سارے کلپ آن دی ریکارڈ ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں، آپ ان کو دیکھیں اور ان کے جواب دیں، پتہ چلے کہ آپ واقعی سچے ہیں. گھر میں بیٹھ کر دعوے تو سارے لوگ کرتے رہتے ہیں نا، اس طرح کے بلند بانگ نعرے مارتے رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ ظالم آدھی حدیثیں لکھتے ہیں، آدھی حدیثیں لکھتے ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آدھی حدیثیں کون لکھتا ہے. کہتے ہیں ہمیں کوئی بتائے تو صحیح آ کر کہ ہماری غلطی یہ ہے. تو مرزا صاحب آپ اجازت دیں، مہربانی کریں، ہمیں ایک دعوت دیں، لیٹر لکھیں ہمیں، یا ویسے ہی اپنے لیکچر میں کہہ دیں کہ حافظ ابو یحییٰ نورپوری کو اجازت ہے آنے کی، وہ آ کر بات کر لیں. ہم انشاءاللہ حاضر ہیں ادب و احترام سے. گریبان نہیں پکڑیں گے. آپ تو کہہ رہے ہیں نا گریبان پکڑیں، ہم نہیں پکڑیں گے، لیکن ہمارے ساتھ بیٹھیں تو صحیح، بات تو کریں، سنیں تو صحیح.
آپ کسی کو سنانے کا موقع ہی نہیں دیتے, کسی کو سنتے ہی نہیں, پھر کہتے ہیں جی ہم ترس رہے ہیں. کس چیز کو ترس رہے ہیں مرزا صاحب؟ ہم ترس رہے ہیں. آپ کو دعوت ہے, جب آپ کا دل چاہے آپ فون کریں کہ میں آ رہا ہوں, ہمارے پاس تشریف لائیں. انشاءاللہ آپ کی جو ضیافت بھی کریں گے, آپ کا ادب و احترام کے ساتھ آپ سے ٹیبل ٹاک کریں گے آن دی کیمرہ, یا آپ ہمیں دعوت دے دیں, ہم آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ, اور گریبان نہیں پکڑیں گے, بڑے ادب و احترام سے آپ کے سامنے آپ کی پوری حقیقت اور اصلیت واضح کریں گے. اس طرح جھوٹے بیان دینا گھر میں بیٹھ کر, اور کہ دیکھو جی ہم ابھی ترس رہے ہیں, کوئی آئے تو صحیح جی, کوئی ہمیں بتائے تو صحیح جی, یہ اس طرح کی باتیں نہ آپ کیا کریں.